बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से ये हुकूमत आई है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। कभी ये कैबिनेट में तादाद जो है वो 70 से ऊपर ले जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस हुकूमत को ये समझ नहीं आ रहा, इलेक्शन ज़िमनी हो या फिर चाहे वो कोई बलदियाती इलेक्शन हो, ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो जाए। सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने क्या बातें की और जो मेज़बान थे उनकी जानिब से क्या सवालात किए गए और उन्होंने आखिर में जवाब क्या दिया। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है वो यही है कि पूरी कौम इमरान खान के साथ है और ये हुकूमत चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी करवा दिया जाए, चाहे वो कोर्ट का कोई सहारा लें या फिर वो इलेक्शन कमीशन में जाएं। लेकिन जहां पर भी ये जा रहे हैं इनको रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। और अब एक बार फिर जो परसों इंतखाब होने जा रहा है, ज़िमनी इंतखाब, उसमें इनको अवाम से रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम का जो रद्दअमल है, जो अवाम का समंदर है, उससे ये लोग बिल्कुल गाफिल नहीं हो सकते और अवाम इनको अपना सबक सिखाएगी। जिस तरह इन्होंने पंजाब के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन जो 20 हलकों पर हुआ था, उसमें इनको शिकस्त हुई थी और अवाम ने अपना रद्दअमल दिया था, और ये रद्दअमल आने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त 8 हलकों पर इलेक्शन वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हकायक हैं, जो सर्वेस किए गए हैं, उन तमाम तर की रोशनी में सिर्फ एक ही इनको पैगाम पहुंचा है, चाहे वो एजेंसीज की तरफ से सर्वे किया गया हो या फिर वो जो प्राइवेट सर्वेज कंपनीज होती हैं उन्होंने सर्वे किया हो। इनको सिर्फ यही सामने नजर आ रहा है कि 30% में भी सारी 12 जमातें मिलकर ये वोट हासिल करें, लेकिन 70% 75% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। तो बयानिया इमरान खान साहब का मकबूल हुआ है और ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 41 करोड़ रुपए आप रोकते हैं और आप बजट रखते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो अपने हक के लिए आएंगे, वो लोग जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, उनको रोकने के लिए। आपको याद होगा जब मरीम नवाज साहबा ने आज़ादी मार्च किया था या महंगाई मार्च किया था, असल में तो वो आज़ादी ही चाहते थे। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध से वो काफिला लेकर आए और चंद 100 लोगों को वो इस्लामाबाद की तरफ लेकर गए, किसी ने रुकावट नहीं डाली। लेकिन ये हुकूमत प्लानिंग कर चुकी है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब और इनकी जो साथ जो अवाम होगी, जो इनके लीडरशिप है, उनको हमने कुचलना है। 41 करोड़ रुपए की कसीर और खतीर रकम रखी गई है। आपको याद होगा ये कहते थे कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट होने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ये अवाम पर गोलियां बरसाने के लिए रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के शेल, वाटर कैनन और दीगर जो हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो मैक्सिमम इनके पास जो भी हथियार हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो 22 किलोमीटर की सराउंडिंग है इस्लामाबाद की, वहां तक अवाम का जमे गफीर ना पहुंचे और इनकी हुकूमत को कोई खतरा ना हो। कंटेनर लगा दिए गए हैं। कंटेनर आपने देखा होगा कि वो गवादर या तो फिर पोर्ट पर होते हैं या फिर वो कराची में जो हमारा पोर्ट है वहां पर होते हैं, लेकिन इस कदर कंटेनर जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचा दिए गए हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रहा। जो वहां पर मकामी लोग हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है और अवाम इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। किसी भी हुकूमत में, जमहूरी मुल्क देख लें, अगर इवन डिक्टेटरशिप भी हो, तो जब लोग सड़कों पर निकलते हैं अपने हुकूक के लिए, तो ये उस हुकूमत का फर्ज बनता है कि अवाम को प्रोटेक्शन दे, क्योंकि अवाम के वोट से ये लोग आए हैं और अवाम को इस तरह से इन्होंने अब निशाना बनाने का प्लान कर लिया है। कल रात को एक इंटरव्यू दिया जिस पर पीटीआई अब अदालत में जाएगी और अदालत में जाएगी, लेकिन इमरान खान से मुतालिक जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, राना सनाउल्लाह जो हमारे वफाकी वजीर दाखिला हैं, एक अहम ओहदा है, और वहां पर इस किस्म के गैर संजीदा शख्स को बैठा देना जिसको ये समझ नहीं आ रही कि उसने बोलना क्या है। इतने गलीज वर्ड्स इस्तेमाल किए इमरान खान के लिए जो मैं तो अपनी जुबान से नहीं बोल सकता, ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल किया गया उनसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे तो पीडीएम की जो हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, उनकी जो प्लानिंग है उसका मुझे तो पता है, लेकिन मैंने क्या करना है ये पीडीएम को नहीं पता, ये वफाकी हुकूमत को नहीं पता। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब, हमने आंसू गैस
اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن اور ربڑ کی گولیوں کا انتظام کر لیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرون اٹیک کا ورڈ تو آپ نے لازمی سنا ہوگا جب سے مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ڈرون اٹیکس ہوتے رہے ہیں پاکستان میں. لیکن یہ ڈرون ٹیکنالوجی پہلی بار پاکستان میں استعمال ہوگی آنسو گیس کے شیل پھینکنے کے لیے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک نیا ریکارڈ ہے، اور یہ ریکارڈ کسی بھی اور ملک نے حاصل نہیں کیا سوائے پاکستان کی. اور اس کے ذمہ دار بھی یہ امپورٹڈ سرکار ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو کچلیں. پھر یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے تو یہ ساری باتیں پہلے بتا دی ہیں کہ آپ نے آنسو گیس بھی پھینکنی ہے، آپ نے ربڑ کی گولیاں بھی برسانی ہے، آپ نے خطی رقم بھی مختص کر دی ہے اس سارے کام کے بجٹ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو میرا پلان تھا وہ میں نے یہ تھوڑی چیزیں بتائی ہیں. تو بھائی اس سے آگے کیا ہوگا؟ پھر سیدھی گولیاں چلوائیں گے، فوج سے کہیں گے، آپ رینجر سے کہیں گے، آپ ایف سی سے کہیں گے کہ اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسا دیں. ایسا کسی ملک میں ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کسی جمہوری جو عوام کا جمع غفیر ہے اس کو روکنے کے لیے اور کون سی طاقت استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی ٹینک لا کے کھڑا کر دیں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہی جمہوری طریقہ ہے نا. آپ کسی ایک کی جان خدا نہ خواستہ اگر چلی جائے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ حکومت ہوگی. لیکن یہ اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جو ورڈز عمران خان کے لیے استعمال کیے اس پورے تفصیلی انٹرویو میں جو مین کرکس تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے کچلنا ہے، عمران خان کی سیاست کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ان کی گھر کی سیاست تو اب ختم ہونے والی ہے. عمران خان صاحب نے جب یہ اقتدار سنبھالا تھا تو پہلے ہی 2018 میں انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ جب میں آپ کو یہ آن ریکارڈ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ جب اقتدار میں آؤں گا اور تھوڑی سی سخت جو ڈیسیژن ہے وہ کروں گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. ایک کنونشن ہوا لاہور میں 90 شہرہ پر، میں بھی وہاں پر موجود تھا اور دیگر سینئر صحافی بھی وہاں پر موجود تھے. رانا عظیم صاحب تھے، شاہد چودھری صاحب تھے، اور دیگر جو پاکستان کے بڑے صحافی ہیں وہاں پر موجود تھے. اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، میں ایک بے اختیار وزیر اعظم تھا. تو اس بیان کو لے کے یہ اب بنا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو غدار کیسے ثابت کرنا ہے، ان کو یہ تو محب وطن نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا تھا 2017-18 میں، وہ ایک کیمپین لے کر نکلے تھے، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عوام نے ان کو پذیرائی نہیں دی. عوام نے ان کا جو بیانیہ تھا اس کو مسترد کیا. وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بے اختیار ہوں. لیکن اب جو وقت آ گیا ہے وہ یہی ہے جو اسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک فیصلہ کن دہلیز پر پہنچ چکا ہے، فیصلہ کن نہج پر پہنچ چکا ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے یا پھر اسی طرح اس ملک میں رہنا ہے. تو یہ جمہوری جو جماعتیں ہیں ان کا رائٹ ہے، وہ باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس کورٹس موجود ہیں، آپ جائیں، لیکن اعلانیہ لوگوں میں آ کر آپ پریس کانفرنس کر کے غلیظ ورڈز استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں پر کس طرح طاقت کا استعمال کرنا ہے. کس طرح جب آپ کی 2013 میں حکومت آئی تھی تو تب تو آپ نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا تھا. پیپلز پارٹی بری تھی، پھر جے یو آئی فے بری تھی، ایم کیو ایم بری تھی، ساری جماعتیں آپ کے نظر میں اپوزیشن میں تھیں، لیکن ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی صرف اور صرف عمران خان کے لیے، اس کے بیانیوں کو ہرانے کے لیے. وہ ان کا بیانیہ جیت گیا، عمران خان صاحب جیت گئے. عمران خان صاحب کا جو الیکشن آنے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ کلین سویپ کریں گے، اور اس حکومت کے پاس اب جانے کا کوئی اور رستہ بچا ہی نہیں ہے. اس حکومت کو یہی کرنا ہے کہ وہ الیکشن اناؤنس کریں، اور الیکشن کے ساتھ جو اصلاحات ہیں جو تو پہلے کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا ہے، اسد عمر صاحب نے کہا ہے، جو دیگر مین لیڈرشپ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، اصلاحات کریں، ہم لوگ تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب یہ عوام میں جائیں گے اور عوام میں جا کے پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے، میں آپ کو لاہور کے ایک حلقے کی مثال دیتا ہوں، NA 123. یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب الیکشن جیتے تھے. پھر انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا تھا اور پنجاب میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا تھا. وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب اس حلقے میں آئے اور اس حلقے میں 2018 میں جب الیکشن ہوا تو وہ الیکشن جیتے، کیونکہ اپنے حلقے سے تو وہ نہیں جیتے تھے. لیکن جب وہ الیکشن جیتے اور الیکشن جیتنے کے بعد آج کے دن تک 4 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ اپنے حلقے میں نظر نہیں آئے، اپنے حلقے کی عوام کو ملے نہیں. ان کے جو ووٹر سپورٹر تھے ان کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا.
اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہرا لیں گے. عمران خان صاحب کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے. اگر اب عوام نے اپنا رد عمل دینا ہے تو پھر اس حکومت کو جانا ہی جانا ہوگا. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ریکارڈز آپ پہلے بنا رہے ہیں, مہنگائی آپ نے کر دی, ڈرون جو آنسو گیس ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے باتیں کر لی. تو اس سے پہلے یہ ہوا نہیں ہے ماضی میں. جو بھی ہوا ہے وہ جمہوری ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر عوام آپ سے مطمئن نہیں ہے تو آپ آئیں, میدان آپ کے سامنے ہے, آپ الیکشن لڑیں, دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں. لیکن یہ حکومت بضد ہے اور اس بضدی کا ممکنہ طور پر جو نقصان ہے وہ صرف اور صرف عوام کو اٹھانا پڑے گا, اور عوام نقصان اٹھا بھی رہی ہے. آپ مہنگائی کی صورت میں دیکھ لیں, آپ بیڈ گورننس کی صورت میں دیکھ لیں, آپ مس مینجمنٹ کی صورت میں دیکھ لیں, آپ کسی بھی طرح سے دیکھ لیں, عوام کسی بھی طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور عوام یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, اور یہ ضمنی الیکشن ایک طرح سے ایک جنگ کا جو ماحول ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان تو محب وطن نہیں ہے, عمران خان صاحب تو یہودی ایجنٹ ہے, وہ مولانا صاحب, وہ دیگر جو لوگ تھے وہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ لیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ وہ باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے پاس.